السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیرت صحابہ کے اس پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جس صحابی کے بارے میں اور ان کی سیرت کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صہیب رومی کے والد ابو اللہ کے حاکم تھے، اور کسریٰ جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے انڈر میں وہ کام کرتے تھے، اور بہت ہی شہزادے جیسی زندگی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن میں گزر رہی تھی۔ ان کے والد محترم ایک بڑے حاکم تھے، بادشاہ کے انڈر میں تھے، پورے ایک شہر کے حاکم تھے، اور دریائے فرات کے کنارے ایک محل میں رہتے تھے، اور بہت ہی ناز و نعیم میں اور بہت عیش و آرام کے ساتھ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہو رہی۔ ایک دن حضرت صہیب اپنی والدہ کے ساتھ عراق کے ایک بازار میں گئے، اور وہاں پر رومیوں نے حملہ کر دیا، اور اس حملے میں ان لوگوں نے کئی لوگوں کو قید کیا، لوگوں کو لوٹا۔ اس حملے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کو اور ان کی پوری فیملی کو بھی رومیوں نے قید کر لیا اور غلام بنا لیا۔ اور وہ صہیب جو اب تک شہزادے جیسی زندگی گزار رہے تھے، اب اچانک وہ غلامی کی زندگی گزارنے لگے، اور ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو لوگ غلام بنا کر ادھر ادھر ان کو گھما رہے ہیں، اور وہ مختلف ملکوں اور مختلف شہروں کی وہ سیر کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شہر سے دوسرے شہر ہوتے ہوتے بالآخر وہ مکہ کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں، اور عبداللہ ابن جدعان نام کا جو عرب کا اور مکے کا ایک مشہور انسان تھا، اور جو بہت شریف تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، سخی تھا، اگرچہ وہ مشرک تھا، کافر تھا، لیکن نیک تھا، سخی تھا، اس نے حضرت صہیب کو خرید کر ان کو آزاد کر دیا، اور بعد میں دونوں ایک دوسرے کے حلیف بن گئے، اور صہیب رومی ان کے ساتھ مل کر تجارت کرنے لگے، اور مکے کے معزز تاجر پیشہ لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ جب غلامی کے دور سے گزر رہے تھے، تو اس وقت اپنے کسی آقا کے ہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو ایک عیسائی کاہن کی زبان سے انہوں نے ایک جملہ سنا تھا کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جب آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ نبی جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی تصدیق کرے گا، اور جو اس دنیا میں اللہ کا آخری نبی اور اللہ کا آخری رسول بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات گونج رہی تھی کہ وہ نبی کب آئے گا اور کہاں آئے گا۔ انہی دنوں میں اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ نے اللہ کے بندوں کو توحید کا پیغام دینا شروع کیا۔ محترم ناظرین کرام، پورے مکے میں اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ محمد نے بتوں کی، لات اور منات کی، عزا کی اور حبل کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دینا شروع کیا ہے۔ یہ باتیں دھیرے دھیرے پہنچتے پہنچتے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچتی ہیں۔ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کا میسج کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے۔ حضرت صہیب سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہ کون سی دعوت ہے، یہ کون سا پیغام ہے، اور ان کا دل اور دماغ اندر سے پکار اٹھتا ہے، یہ دراصل توحید کی دعوت ہے، یہ اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے جانے والی دعوت ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو اس دعوت کو لبیک کہنے سے روک نہیں پاتے ہیں، اور ایک دن حضرت صہیب دار ارقم کی طرف، جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑتے ہیں۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عمار سے ہوتی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی اسلام نہیں لائے ہیں۔ حضرت عمار ان سے پوچھتے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں، میں دین حق کو تسلیم کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عمار کہتے ہیں، تو پھر تم اکیلے نہیں ہو، اس دعوت پر میں بھی جا رہا ہوں۔ اور یہ دونوں شخصیتیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے آپ کو توحید اور رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں، اور اسلام کے دامن میں چلے آتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام قبول کرنے میں ذرا سی بھی ہچک یا ذرا سی بھی اپنے اندر کسی قسم کی ٹال مٹول یا تاخیر نہیں کرتے۔ جیسے ہی ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت حق کی دعوت ہے، وہ اسے فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد مصیبتیں اٹھاتے ہیں، حضرت بلال کی طرح، حضرت عمار کی طرح، حضرت یاسر کی طرح، اور دیگر
کمزور صحابہ کی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکلیفیں دی جاتی ہیں، ان کو اذیتیں دی جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک مائنس پوائنٹ یہ ہے، ان کے ساتھ ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ ان کا کوئی ڈیفنس کرنے والا، ان کا کوئی خاندان نہیں ہے مکے میں، ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، ان کو جتنا ممکن ہوتا ہے مکے کے لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، مگر ایمان اور استقامت کا یہ عظیم سپاہی، اسلام کا یہ عظیم سپاہی ذرہ برابر متزلزل نہیں ہوتا، توحید کے راستے سے ذرہ برابر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور حق کو قبول کرنے کے بعد دوبارہ باطل کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ محترم ناظرین کرام، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب مکہ کی سرزمین اہل ایمان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ اب آپ لوگ مکہ سے مدینہ جا سکتے ہیں، اب آپ لوگ اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں ہجرت کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ کی سرزمین چھوڑ کر مدینہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن مکہ والے ان کے راستے میں آڑ بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے ہمارے یہاں آ کے تجارت کی، تم نے پیسہ ہمارے یہاں آ کر کمایا، تم نے آزادی ہمارے یہاں آ کر حاصل کی، اور اب تم محمد کا نیا مذہب قبول کر کے، محمد کا نیا دین قبول کر کے تم مکہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہو۔ یہ ان کے راستے میں آڑ بن جاتے ہیں۔ صہیب رومی کیا کرتے ہیں؟ محترم ناظرین کرام، ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام دیتے ہیں، ایک بہت بڑا سندیش دیتے ہیں ہمیں۔ حضرت صہیب کہتے ہیں کہ اے مکہ کے کافروں، مجھے اسلام کی راہ سے اور میرے ہجرت کی راہ میں رکاوٹ مت بنو، اسلام کے راستے میں میرے آگے حائل مت بنو، مجھے مدینہ جانے دو، میں تمہیں پورا مال دینے کے لیے تیار ہوں، میری جو بھی پراپرٹی ہے مکے میں وہ میں تمہیں پوری کی پوری دیتا ہوں، جاؤ میری پوری پراپرٹی لے لو، میرا پورا مال لے لو، لیکن مجھ سے میرا دین مت چھینو، مجھ سے میری آزادی مت چھینو، مجھ سے میرے نبی کی محبت مت چھینو۔ محترم ناظرین، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی بھر کی کمائی داؤں پر لگا کر مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، اور جب مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کی زبان سے پہلا جملہ نکلتا ہے، ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، یعنی ابو یحییٰ۔ حضرت صہیب کی کنیت اللہ کے نبی نے ان کو ایک نام دیا، ابو یحییٰ، یعنی اے ابو یحییٰ، تم نے تجارت میں فائدہ اٹھایا، تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی، تمہیں اپنی تجارت میں پروفٹ ہوا، تم نے لاس نہیں اٹھایا، تمہیں نقصان نہیں ہوا، تم نے جو تجارت کی اس میں تمہیں فائدہ ہوا، تم نے اپنا سب کچھ گنوا کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل کیا، تم نے دین کو حاصل کیا، تم نے کوئی نقصان نہیں کیا، تمہارا فائدہ ہوا ہے۔ اور اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کو داؤں پر لگا دیتے ہیں، اپنی ذات کو بیچ دیتے ہیں، اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور آپ کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اور بالآخر مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کر کے دین حق کی راہ میں مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں، آپ کے ساتھ جہاد کرنے میں اور آپ کے ساتھ قربانیاں دینے میں گزرتی ہیں۔ حضرت صہیب خود کہتے ہیں کہ کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے، کوئی ایسا جہاد نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا موقع نہیں ہے جب میں نے اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دیا ہو، میں کبھی پیچھے رہا ہوں، ہر غزوے میں، ہر مارکے میں، ہر موقع پر میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر کا دور آتا ہے، حضرت صہیب رومی ہر مارکے میں، ہر موقع پر مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کا دور آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں بھی حضرت صہیب کا بہت بلند مقام ہے، صحابہ کی نظر میں ان کا بہت بلند مقام ہے، ان سے مشورہ لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت ان سے مشورہ لیتی ہے، کوئی کام اگر ہوتا ہے تو پہلے حضرت صہیب سے مشورہ لیا جاتا ہے، ان سے سجیشن لیا جاتا ہے، اس کے بعد فائنل ڈیسیزن لیا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی ناظرین کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، جب آپ کے اوپر حملہ کیا گیا تو آپ نے اگلے خلیفہ کو طے کرنے سے پہلے، اگلے خلیفہ کے متعین ہونے کے پہلے مسجد نبوی کا امام کس کو چوز کیا؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا، کہ جب تک اگلا خلیفہ متعین نہیں ہو جاتا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے ناظرین کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے جو حکمراں ہوتے تھے، مسلمانوں کے جو خلیفہ ہوتے تھے، نماز کی امامت بھی انہی کو کرانی رہتی تھی،
یعنی اس زمانے کا خلیفہ ہی مسلمانوں کی جس طریقے سے سیاسی قیادت کرتا تھا، جس طریقے سے سیاسی طور پر مسلمانوں کا لیڈر ہوتا تھا، ویسے ہی دینی اعتبار سے بھی وہ مسلمانوں کا لیڈر ہوتا تھا۔ اسے نماز بھی پڑھانی ہوتی تھی، اسے خطبہ بھی دینا ہوتا تھا، یعنی وہ اس لائق ہوتا تھا کہ دینی قیادت کو بھی سنبھال سکے۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر تمام صحابہ کی موجودگی میں امام متعین کرنا اس بات کا ثبوت اور اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صحابہ کی نظر میں کتنا عظیم تھا۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، ان کو صحابہ کرام یہ مقام دیتے تھے کہ مسلمانوں کی امامت اور قیادت کے لائق ان کو سمجھتے تھے، اور ان کا یہ مقام تھا کہ ان سے حضرت عمر فاروق جو اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑی شخصیت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، امیر المؤمنین ہیں، لیکن وہ سیاسی اور دینی امور میں ان سے مشورہ لیتے ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے محترم ناظرین کہ حضرت صہیب کیا رومی تھے؟ ان کو رومی کیوں کہا جاتا ہے؟ دراصل یہ عرب کے رہنے والے تھے، یہ رومی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کے نام کے ساتھ رومی کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت صہیب سے کیا تھا۔ حضرت صہیب سے حضرت عمر فاروق نے یہ سوال کیا تھا کہ اے صہیب، مجھے 3 سوالوں کا جواب دے دو۔ کیا ہیں وہ 3 سوال؟ پہلا سوال کہ جب تم رومی ہو، تم روم کے رہنے والے ہو، تو تم اپنے آپ کو عرب کیوں کہتے ہو؟ دوسرا سوال، تم اپنے نام کے جگہ ابو یحییٰ اپنی کنیت کیوں استعمال کرتے ہو جبکہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ اور تیسرا سوال کہ اے صہیب، تم بہت زیادہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، بہت زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، کھانا کھلانا اچھی چیز ہے لیکن تم حد سے زیادہ کھانا کھلاتے ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے ان تینوں سوالوں کا کیا جواب دیا؟ محترم ناظرین، ہم ان کے جواب کو اور ان تینوں اعتراضات کا انہوں نے کیا جواب دیا۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں جبکہ آپ رومی ہیں، آپ روم کے رہنے والے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو ابو یحییٰ یعنی آپ اپنی کنیت استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو یحییٰ کا باپ کہتے ہیں، آپ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اے صہیب، آپ بہت زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں سوال کا بڑا معقول جواب دیا۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین، جہاں تک یہ سوال ہے، جہاں تک یہ بات ہے کہ میں اپنے آپ کو عرب کہتا ہوں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرے والد محترم اور میری والدہ محترمہ دونوں کا تعلق عرب سے ہے۔ میں رومی نہیں ہوں، لیکن ہم ایک مرتبہ اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ ہم لوگ ایک مرتبہ بازار گئے تھے، وہاں رومیوں نے حملہ کیا اور ہم سب کو قید کر لیا، غلام بنا لیا، اور میرا زیادہ تر وقت روم میں گزرا، اس لیے مجھے رومی کہا جاتا ہے، ورنہ میں اصل عرب کا رہنے والا ہوں، میں رومی نہیں ہوں۔ محترم ناظرین، دوسرے سوال کا جواب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیتے ہیں کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ جب میری کوئی اولاد نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو ابو یحییٰ کیوں کہتا ہوں؟ وجہ یہ ہے امیر المومنین کہ یہ کنیت مجھے کسی اور نے نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اللہ کے پیارے نبی نے جو نام مجھے دیا ہے میں اپنے لیے وہی نام پسند کرتا ہوں۔ اور حضرت عمر کو تیسرا جواب حضرت صہیب رومی نے یہ دیا کہ میں جو غریبوں کو یا عام لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے، تم میں اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی خبرگیری کرے اور ان کو کھانا کھلائے۔ اس لیے میں فرمان رسول پر عمل کرتے ہوئے میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں اور میں اسے فضول خرچی نہیں سمجھتا۔ محترم ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت صہیب رومی کے ان تینوں سوالوں کے جوابات سے کہ ان کے دل میں اتباع سنت کا کس قدر جذبہ تھا اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی حدیثیں بھی مروی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرمان فرامین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آئیے میں ایک حدیث کو مثال کے طور پر حضرت صہیب رومی کی ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اپنی حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، یقول اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے کہے گا کہ کیا میں تم کو کچھ اور دوں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے سوال کر رہا ہے کہ اے جنتیوں، میں نے تم کو جنت میں داخل کر دیا، کیا تم کو اور چاہیے؟ کیا تم کو کچھ مزید چاہیے؟ تو جنتی جواب دیں گے الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنت وتنجینا من النار، اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا، ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ قیامت کے دن جب گنہگاروں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے چہروں کو روشن کرے گا، تو جنتی اسی احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہیں گے یا اللہ تو نے ہمارے چہروں کو سفید اور روشن نہیں کیا، اور کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، اور کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کی اس بات کے باوجود فیکشف الحجاب، اللہ تبارک و تعالیٰ حجاب کو دور کر دے گا، اور پھر جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور جنتی جب اپنے رب کا دیدار کریں گے تو اس سے بہترین اور اس سے اعلیٰ اور اس سے زیادہ معزز اور محترم وہ کوئی چیز نہیں دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت صہیب رومی کی اس حدیث سے ہمیں کئی مسائل ملتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ملا کہ جنتیوں کے چہرے روشن اور سفید ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ملا کہ جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اس دنیا میں کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، لا تدرکہ الابصار، لیکن جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سرسبز و شاداب ہوں گے، فریش ہوں گے، تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ ان چہروں سے مراد جنتیوں کے چہرے ہوں گے۔ محترم ناظرین، اور اس حدیث پاک سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جنتی جب اپنے رب کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اللہ کے چہرے کے دیدار، اللہ کے رخ انور کا دیدار کرنے کے بعد جنتیوں کو جو سرور ملے گا، ان کو جو احساس ہوگا، محترم ناظرین، وہ جنت کی تمام نعمتوں سے ماورا ہوگا۔ اس حدیث پاک سے اس بات کا اثبات ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 38 ہجری میں اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے اس مقدس صحابی کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں ہم لوگوں نے جو کچھ سنا اور جانا، اس سے ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں، کچھ نصیحتیں ملتی ہیں، اور کچھ ایسے پھول ملتے ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں سجانے چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ حضرت صہیب کی زندگی میں پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ انسان کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، زندگی میں شب و روز میں ہمیشہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، کبھی نرمی ہے تو کبھی گرمی ہے، کبھی امیری ہے تو کبھی غریبی ہے، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی بدحالی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت صہیب شہزادے جیسی زندگی گزار رہے تھے، محلوں میں رہ رہے تھے، ان کے والد کا درجہ ایک حاکم اور بادشاہ کی طرح تھا، لیکن چند منٹوں میں یہ غلام بن جاتے ہیں، اور وہ زندگی اور اس زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کو اگر امیر ہے تو ہمیشہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ امیر رہے گا، اگر غریب ہے تو ہمیشہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ غریب رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور تقسیم ہے، انسان کی زندگی ایک جیسی نہیں رہتی۔ محترم ناظرین، حضرت صہیب کی زندگی سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے، ہمیں حق اگر کہیں مل رہا ہے تو ہمیں تعصب کو کنارے رکھ کر فوراً حق کو قبول کر لینا چاہیے۔ ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے، ہمارے والدین کیا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ منہج کتاب و سنت کا ہے، یہ راستہ قرآن اور حدیث کا ہے، یہ راستہ صحیح ہے، ہمیں فوراً اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، ہمیں فوراً اسے ایڈمٹ کر لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے، ہمیں اس میں پل بھر کے لیے بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، حضرت صہیب رومی کی زندگی سے ہمیں تیسرا سبق یہ ملا کہ ہمیں اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنا گھر، اپنی پراپرٹی سب کچھ قربان کر دینا پڑے تو بھی ہم قربان کر دیں، ہم اللہ اور اس کے رسول اور دین کو سب سے اوپر رکھیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری مکے کی پراپرٹی جو انہوں نے کئی سالوں کی محنت کے بعد بنائی تھی، اور تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو برکت دی تھی اس کے ذریعے انہوں نے بنائی تھی، لیکن
اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور ان کے لیے اس سے بڑھ کے شرف اور منزلت کیا ہوگی کہ اللہ نے ان کے اعزاز میں قرآن کریم کی آیتوں کو نازل فرمایا۔ محترم ناظرین، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ ملا کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں اگر ہمارے اوپر کوئی غلط اعتراض ہوتا ہے تو ہم حق کی روشنی میں اس کا جواب دیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم پر جھوٹا الزام لگاتے رہیں اور ہم اظہار بے نیازی کرتے رہیں۔ تہمتوں سے اور اعتراضات سے جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے، اتقوا مواقع التہم، تہمتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو غلط الزام سے بچاؤ۔ حضرت صہیب رومی کے اوپر جو 3 اعتراضات حضرت عمر فاروق نے کیے، انہوں نے بہت معقول طریقے سے ان تینوں اعتراضات کا محترم ناظرین جواب دیا۔ تو یہ ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی ہمیں یہ اسباق دیتی ہے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی دعوت دیتی ہے، ہمیں یہ میسج دیتی ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے بن کر ہمیں رہنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس مقدس سلسلے کو بہت ہی دل سے اور دماغ سے اور روح کے ساتھ آپ اس کو سن رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے بے شمار پھول ہیں۔ ہمیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا ایک جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی کا مستحق بنایا، ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی کا مستحق بنائیں۔ محترم ناظرین، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی چند صحابہ میں سے ہیں جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بشارت دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ محترم ناظرین، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں جو اذیتیں دی جائیں، جو تکلیفیں دی جائیں، ہمیں ان کے اوپر صبر اور تحمل کرنا چاہیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں، لیکن ایمان اور استقامت کا یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ انہوں نے ایمان سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، حق سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا میسج اور پیغام ہے۔ اگر ہمارے سامنے مشکلات آ سکتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ حقیقت کا راستہ، سچائی کا راستہ پھولوں بھری سیج نہیں ہوتا، کانٹوں بھرا راستہ ہوتا ہے۔ ہمیں تکلیفیں تو برداشت کرنی پڑے گی، ہمیں مصائب کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ نبی کے ان مقدس صحابہ سے زیادہ قیمتی تو ہم نہیں ہیں، ان سے زیادہ مقام اور مرتبے میں ہم بڑے تو نہیں ہیں۔ ہمیں تیار رہنا چاہیے اللہ کی راہ میں تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے، پریشانیوں کو جھیلنے کے لیے۔ محترم ناظرین، حضرت صہیب رومی کی زندگی سے ایک سبق ہمیں اور ملا، اور وہ سبق کیا ملا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت، اپنے انتقال کے وقت حضرت صہیب کو مسجد نبوی کا امام متعین کیا۔ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ حضرت صہیب ایک آؤٹ سائیڈر، ایک باہر سے آنے والے، عرب کے رہنے والے نہیں تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اصلاً وہ عرب کے تھے، لیکن ایک زمانے تک غلامی کی زندگی گزاری اور باہر سے آئے تھے، لیکن اسلام نے ان کو یہ مقام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ صحابی قرار پائے، اور حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت ان کو مسجد نبوی کا امام متعین کرتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اسلام میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے۔ برادری واد جو آج ہمارے معاشرے میں حاوی ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو برابر بنایا ہے۔ ہمیں اگر کوئی فضیلت حاصل ہے، کوئی ہمیں بڑائی حاصل ہے، تو محترم ناظرین وہ تقویٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور اس کے خوف کی بنیاد پر حاصل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اور ڈر ہے جس نے صہیب رومی جیسے انسان کو مسلمانوں کا امام بنایا۔ مسلمان ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ مقام ان کو اگر کسی نے دیا تو اللہ نے دیا، یہ مقام اسلام نے دیا۔ محترم ناظرین، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹے لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں، چاہے وہ پیشے کے اعتبار سے ہم سے کمتر ہوں یا سماج کے طبقاتی اعتبار سے ہم سے کمتر ہوں، لیکن اسلام کی نظر میں یہ سارے کے سارے لوگ برابر ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا،
اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قبیلوں میں اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے الگ الگ قبیلوں میں بانٹا ہے، اس لیے نہیں بانٹا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں۔ محترم ناظرین، یہ ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کے یہ جو قیمتی پھول ہیں عبرت اور نصیحت کے، ہم ان سے سبق حاصل کریں، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ آئیے ہم ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ اپنے نبی کے ان مقدس صحابہ کی زندگی پر اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں تو ان صحابہ کرام کی طرح اپنی تربیت اور اپنی سیرت کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم کسی دوسری شخصیت اور اللہ کے نبی کے کسی دوسرے صحابی کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔